الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله. قاری صاحب اس طرح کے نمازیوں کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. بیچارے نماز تو پڑھنے آ جاتے ہیں لیکن ان کو ابھی تک بنیادی مسائل کا پتہ نہیں. ایسی کیا غلطی کر دی ہے کہ مجھ جیسے بیچاروں پر آپ کو افسوس ہو رہا ہے؟ ہاں آپ نے غلطی ایسی کی ہے جس پر افسوس بنتا ہے. آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں پاگل ہوں ایسے ہی دوبارہ نماز پڑھوں گا؟ قاری صاحب آپ نے تو ہی بتایا تھا جو ایسے چادر لٹکا کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بھائی صاحب تو ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے. اچھا تو یہ بات تھی. تو محترم یہ بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح آپ نے نماز پڑھی ہے یہ مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہے، یعنی دوبارہ پڑھنا اس کو واجب ہے. چونکہ جس طرح بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ نے چادر ایسے لٹکائی ہوئی تھی اور یہ صدل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی صدل او کما قال علیہ السلام کہ پیارے آقا علیہ السلام نے نماز میں صدل کرنے سے منع فرمایا ہے. اور صدل کی مختلف صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں. اس میں ایک صورت یہ ہے کہ اس طرح چادر لینا کہ اس کے دونوں کنارے ایک طرف لٹک رہے ہیں، ان دونوں طرف لٹک رہے ہیں جس طرح کہ آپ نے لی ہوئی تھی. ایسے چادر کرنے سے نماز نہیں ہوتی. قاری صاحب میں نے جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کیا تھا، پڑھتے ہوئے خود بخود گر گئی. ہاں بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے. چاہے خود لٹکایا ہو اس طرح کپڑا یا نماز پڑھتے ہوئے اس طرح چادر گر جائے اور ایک رکن اس طرح ادا کیا یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار یوں ہی کپڑا لٹکا رہا، چادر لٹکی رہی تو صدل کا حکم آپ پر لگ جائے گا، لہذا نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر گر جائے تو فوراً اس کو اٹھائیں. اگر نہ اٹھایا اور یوں ہی کپڑا چادر وغیرہ لٹکی رہی اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر گئی تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. پھر آپ ہی بتا دیں نماز میں چادر کیسے پہنے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے، مناسب تو یہی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے جو چادر آپ کو ڈسٹرب کرے تو اس کو اتار کر سائڈ میں رکھ دیں. لیکن اگر پہننی ہی ہو تو پھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ چادر کو یا تو سار کے اوپر سے لیں یا سار کے اوپر سے نہ لیں، کندھوں پر لیں. تو اس طرح لیں کہ اس کا دوسرا ایک طرف ایسے گھما کر اس کا دوسرے طرف سے کنارہ اب دوسرے کندھے پر لے آئیں. یوں آپ نماز پڑھیں گے تو رکوع سجود میں جاتے ہوئے یہ چادر نیچے نہیں گرے گی اور یوں آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھ لیں گے.